سبھی ناظرین اور سامعین کی خدمت میں میرا آداب۔ دوستو، اردو ادب میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اللہ کی ذات سے کہ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اچھے نمبروں سے کامیابی عطا کرے اور آپ کو جلد سے جلد نوکری بھی مل جائے۔ دوستو، میری دعائیں آپ کے لیے ہیں۔ میں جو ویڈیو بناتا ہوں اور جو سوالات لے کر آتا ہوں وہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے لیے ہی محنت کر رہا ہوں اور مجھے امید ہے اللہ کی ذات سے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں وہ آپ کے لیے ضرور کامیابی کے منزل طے کرے گی۔ آئیے سب سے پہلا سوال شروع کرتے ہیں۔ ملک عجم کے شہزادے کا نکاح کس ملک کی شہزادی سے ہوا تھا؟ بصرہ، فرنگی ملکہ یا دمشقی سے؟ تو جواب ہے دوستو فرنگی ملکہ سے ہوا تھا۔ ملک نیمروز کی شہزادی کا نکاح کس سے ہوا تھا؟ تو جواب ہے دوستو تیسرا والا بہزاد خان سے۔ دوستو، وقت کی کمی کی وجہ سے میں چاروں جواب نہیں بتا رہا ہوں، اس لیے زیادہ تر میں ایک ہی جواب بتاؤں گا اور لکھے ہوئے ہیں چاروں۔ شہزادہ نیمروز کو کس کی لڑکی ملی؟ تو جن کی لڑکی ملی تھی۔ کس کی؟ جن کی۔ ملک چین کے شہزادے کا نکاح کس ملک کی شہزادی سے ہوا؟ تو جواب ہے آپ کا پیر مرد کی بیٹی سے ہوا تھا۔ تیسرا نمبر اس کا۔ آزاد بخت کی رفاقت کس کو ملی تھی؟ عیسی و یوسف، شہزاد اور بہزاد اور خواجہ زادہ چمن کو۔ تو بہزاد اور خواجہ زادہ چمن کو ملی تھی یہ تیسرا والا۔ صبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی؟ تو آپ کا جواب ہے دوستو آپ جانتے ہوں گے عبداللہ قطب شاہ۔ اور اگر یہ آ جائے کہ صبرس کس عہد میں لکھی گئی تو قطب شاہی عہد میں لکھی گئی۔ اور صبرس کب لکھی گئی؟ 1635 میں لکھی گئی۔ یہ بھی یاد رکھنا ہے۔ محمد قلی قطب شاہ کا درباری شاعر ہے، یاد رکھیے گا۔ صبرس کا مصنف یعنی کہ ملا وجہی۔ اردو نثر کی اولین کتاب کون سی ہے؟ کربل کتھا ہے، صبرس ہے؟ تو جواب ہے صبرس ہے اردو نثر کی، ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ آ جائے کہ شمالی ہند کی پہلی نثری کتاب کون سی ہے تو وہ ہے کربل کتھا ہے، یاد رکھیں۔ قدم راؤ پدم راؤ اردو کی پہلی نظم ہے، یعنی کہ پہلی منظوم داستان ہے۔ بکٹ کہانی جو ہے یہ 12 ماسہ ہے۔ اب آتے ہیں صبرس میں عقل کس جگہ کا بادشاہ ہے؟ سیستان کا بادشاہ ہے۔ صبرس میں عشق کس جگہ کا بادشاہ ہے؟ تو آپ کا جواب ہے دوستو مشرق کا بادشاہ ہے۔ کہاں کا ہے؟ مشرق کا بادشاہ ہے۔ صبرس میں عقل کس جگہ کا بادشاہ ہے؟ تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا مغرب کا بادشاہ ہے۔ کہاں کا ہے؟ مغرب کا بادشاہ ہے۔ دل کس کا بیٹا ہے؟ نظر کا، عشق کا، عقل کا؟ عقل کا بیٹا ہے دل۔ عقل کا بیٹا کون ہے؟ دل ہے۔ اور دل کس کا بیٹا ہے؟ عقل کا بیٹا ہے۔ دل کا جاسوس کون ہے؟ تو دل کا جاسوس ہے نظر، ٹھیک ہے۔ نظر بڑا اہم کردار ہے صبرس کا، یہ دل کا جاسوس ہے۔ شہر عافیت کے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ تو جواب دیجیے گا ناموس۔ زہد پہاڑ پر کون رہتا ہے؟ رزق رہتا ہے۔ کون رہتا ہے؟ رزق رہتا ہے۔ ہدایت نامی قلعے پر کون رہتا ہے؟ تو ہدایت نامی قلعے پر رہتا ہے چوتھا والا ہمت رہتا ہے۔ ہمت کے بھائی کا نام کیا ہے؟ یعنی ہمت کے بھائی کا نام کیا ہے؟ تو قامت ہے دوستو۔ شہر دیدار کا محافظ کون ہے؟ محافظ کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا۔ شہر دیدار کا محافظ کون ہے؟ تو وہ ہے رقیب، یاد رکھیے گا رقیب ہے۔ صبرس کی دریافت کا صحرا کس کے سر ہے؟ تو آپ کا جواب ہے دوستو مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق نے سب سے پہلے دریافت کی تھی صبرس کو۔ صبرس کا تنقیدی جائزہ کس کی کتاب ہے؟ تو آپ کا صحیح جواب ہے منظر اعظمی کی یہ کتاب ہے۔ منظر اعظمی نے صبرس کو کس کی کتاب سے ماخوذ قرار دیا ہے؟ کرشن مشرا کی پربودھ چند دوئے۔ مولوی عبدالحق نے صبرس کو کس کی کتاب سے ماخوذ قرار دیا ہے؟ تو
فتحی کی حسن و دل سے، کس کی؟ نمبر 1 فتحی کی حسن و دل سے۔ یہ عبدالحق کا نظریہ ہے کہ سب رس اس کتاب سے ماخوذ ہے۔ نور السعدین نے سب رس کو کس کتاب سے ماخوذ کیا ہے؟ یعنی کہ یہ محققین کے نظریات ہیں سب رس کے بارے میں، تو آپ کا جواب ہوگا کرشن چندر مشرا کی پربودھ چند، ٹھیک ہے، اس سے۔ مولوی عبدالحق کو سب رس کب ملی تھی؟ 1930 کو، 1928 کو، 1924 کو، 1927 کو۔ تو 1924 میں عبدالحق کو سب رس ملی تھی۔ سب رس میں کبیر کے کتنے دوہے شامل ہیں؟ سب رس میں یاد رکھیے گا، تو 4 دوہے شامل ہیں دوستو۔ کتنے ہیں؟ 4 دوہے کبیر کے سب رس میں شامل ہیں۔ سب رس میں کتنے خطوط ہیں؟ تو سب رس میں خطوط ہیں دوستو، 4 خطوط شامل ہیں سب رس میں۔ بہت ہی خاص سوالات ہیں۔ 26واں سوال ہے، پوتی تھی سو کھوئی، بھئی پنڈت بھیا نہ کوئی، ایک ہی اچھر پیم کا پھیرے سو پنڈت ہوئے۔ یعنی کس کا یہ شعر ہے سب رس میں؟ تو یہ کبیر داس کا شعر ہے دوستو۔ آغاز داستان زبان ہندوستان کس داستان کی سرخ ہے؟ تو آپ کا جواب ہے سب رس کی۔ کس کی ہے؟ سب رس کی۔ یہ تمام سب رس پہ ہی سوالات ہیں دوستو، ان کو یاد رکھیے گا۔ خیال کس کا غلام تھا؟ تو آپ کا جواب ہوگا حسن کا غلام تھا یہ۔ دل کے وزیر کا نام کیا تھا؟ دل کے وزیر کا نام تھا وہم۔ بقول جاوید وششٹھ سب رس میں کتنے انشائیے ہیں؟ سب رس میں 61 انشائیے ہیں، یاد رکھیے گا۔ سب رس میں کتنے انشائیے ہیں؟ 61 انشائیے ہیں دوستو۔ یہ تھے سب رس سے متعلق اہم کردار، اور یہ کردار بڑے ہی خاص ہیں۔ ان کرداروں کو آپ یاد رکھیے گا۔ اور قطب شاہی عہد کی یہ مشہور داستان ہے سب رس، جو کہ اردو کی سب سے پہلی نثری داستان بھی ہے سب رس، جس کا مصنف ہے ملا وجہی۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ انشاءاللہ میں روزانہ آپ کے لیے ویڈیو اپلوڈ کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، اور آپ اپنے اچھے کمنٹ لکھ کر بھیجتے رہیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اگلے ویڈیو تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔